السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو ڈیسائفر ود عبدالباسط میں۔ ناظرین، آج کے اپنے ڈیسائفر میں ہم بات کریں گے کہ آر ایس ایس کے بیان سے پاکستانی اتنے زیادہ خوش کیوں ہیں، اور مزید یہ کہ پاکستان نے ایک نامکمل سا رد عمل بھی اس پر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ شو کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے بات کریں گے، اور اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو آغاز کریں گے ڈیسائفر کا۔ ویلکم کہیں گے باسط صاحب کو۔ جی شکریہ منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے باسط صاحب جانیں گے کہ یہ جو آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری نے پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات کی بات کی ہے، آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان نے اس پر جو رد عمل دیا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ نام ابر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں اس پہ اتنی ہلچل کیوں مچ گئی ہے، خوشی کی لہر کیوں دوڑ گئی ہے آر ایس ایس کے بیان سے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم تو بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو، اور بس تعلقات جو ہیں وہ بھلے ویسے ہی رہیں لیکن انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہو جائے۔ میں تو میری سمجھ سے بالاتر ہے، اور پھر جس طریقے سے ہمارا ایک ٹینٹیٹیو یا انیشل رسپانس آیا، اس میں دیکھیے ہم نے کہا کہ دا وائسز ود ان انڈیا کالنگ فار ڈائلاگ اور ایبسولوٹلی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ ہمارے خیال میں کہ سینیٹری پریویل ہوگی اور وار مانگنگ ختم ہوگی، اور ہم تو چاہتے ہیں ڈائلاگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ دیکھیے کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ رہیں یا معاملات آگے نہ چلیں، لیکن سفارتکاری کا ایک بہت بڑا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں آپ کی نظر میں ہمیشہ وہ رہنے چاہیے۔ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی ضروری ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کی جو ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی ہے آپ کو آپ کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان سے قریب لے کر جا رہی ہے یا ان سے مزید دور کر رہی ہے؟ میرا صرف یہ پیمانہ ہے سفارتکاری کا۔ اب یہاں پہ تو پاکستان میں تو اوبیسلی بے شمار لوگ ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں، وہ ہمارے بزنس مین بھی یہی چاہتے ہیں، ٹریڈرز بھی یہی چاہتے ہوں گے، جو لوگ سینما ہالز ہیں جن کے وہ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ بالی ووڈ کی یہاں فلمیں لگیں اور ہم دیکھیں، کلچر ٹائز بھی ہوں، سب چیزیں ہوں۔ کیونکہ جو آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری ہیں نا سابلے صاحب، انہوں نے یہ پی ٹی آئی کو انٹرویو دیا، اور یہ سارا پری پلان تھا، یہ کوئی یہ نہیں ہوا کہ آف دا کف انہوں نے بیان دے دیا۔ یہ ایک راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو۔ جس میں نے پہلے کہا میں ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ وہی چیزیں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں کرتے رہے اور جس کا انجام کچھ نہیں نکلا؟ لیکن ماضی میں بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک پوزیشن ہماری ریاست نے لی کہ بھئی 5 اگست 2019 کے بعد، اور ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک بھارت یہ اقدامات جو اس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے لیے ہیں واپس نہیں لیتا تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری پوزیشن اس وقت سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس پوزیشن میں بھی ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مثال کے طور پر یہ پوزیشن ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن تو رہی، لیکن بیک چینل پہ ہم مذاکرات کرتے رہے، اور پھر 25 فروری 2021 کو ہم نے سیز فائر ایگریمنٹ بھی اناؤنس کر دیا بھارت کے ساتھ۔ چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی، لیکن ایک جو آپ کی پوزیشن تھی اسٹیٹ کی وہ تو کمپرومائز ہوئی نا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک اسٹیٹس کو اینٹی نہیں ہوتا ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ صحیح۔ ابھی بھی دیکھیے مذاکرات تو چلیے آپ شروع کر لیں گے، بہت شوق ہے آپ کو تو آپ شروع کر دیجیے، لیکن یہ بھارت کی ایک بہت بڑی اچھی یہ سازش ہے، میں کہہ سکتا ہوں ہے، یا اس کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو مذاکرات میں انگیج کرے، اور وہی گھسے پٹے جو فریم ورکس ہیں اسی کو تھوڑا بہت ٹویک کر کے ایک نیا فریم ورک دونوں ممالک بنا لیں گے، وہی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، وہی سول سوسائٹی کے کانٹیکٹ، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، بزنس، ٹریڈ، سب کچھ چیزیں ہو جائیں گی، اور کشمیر
کا معاملہ وہیں پہ وہیں کھڑا رہے گا. اسے پوچھتی رہے. بلکہ چونکہ دیکھیے نا جو کشمیر پہ ایکویشن ہے وہ کس نے تبدیل کی؟ وہ تو بھارت نے تبدیل کی ہے نا. اب اگر آپ بھارت کو یہ وقت دینا چاہتے ہیں کہ وہ مزید اپنی انیکسیشن کو، پہلے تو آکوپیشن تھی اب انیکسیشن ہو گئی ہے، اس کو وہ کنسالیڈیٹ کریں، تو آپ پلیٹر پہ رکھ کے جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے آپ اس کو پلیٹر پہ رکھ کے دے دیں گے کہ جی آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں. چلیے اگر ہم بات سٹارٹ ہی کشمیر سے کریں تو یہ بات تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ دیکھیے فارمل انگیجمنٹ، یہ جو سول سوسائٹی کی باتیں ہیں اس وقت دیکھیں بھارت میں بہت بڑا پریشر ہے جو ہم نے پہلے بھی شاید لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا. ایک طرف تو بھارت کو پاکستان کی ایئر اسپیس چاہیے، بہت نقصان ہو رہا ہے ان کو، تو پہلے تو ایک وجہ یہ ہے. پھر آبویسلی آر ایس ایس اپنا امیج بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگلی یہ جو حسابلے ہیں جنرل سیکرٹری آر ایس ایس، یہ پچھلے دنوں امریکہ سے بھی ہو کے آئے تھے. تو کچھ امریکہ کا بھی ہوگا کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، تو انہوں نے یہ بھی ایک چھوڑ دیا آر ایس ایس کا جو ایک امیج کو بہتر کرنے کے لیے دنیا بھر میں، اور پاکستان نے بھی کہ جی ہم تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں، ہم تو اتنے ہارڈ ہماری پوزیشن کو اتنی ہارڈنڈ بھی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت نہ کر سکے، تو اپنا ایک امیج بھی ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. لیکن اس سارے پرابلم میں مجھے تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کا تعلق فارن پالیسی سے بھی رہا ہے وہ بھی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم بھارت کے اس جھانسے میں پھنسنے والے ہیں کسی نہ تو. کیوں ایک ٹریک 2 تو دیکھنے چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں، the two countries from conflict management to conflict resolution. اس قسم کی بات تو یہاں اس پیرائے میں کہی جا سکتی تھی تاکہ تھوڑا سا میسج صحیح جاتا. تو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں؟ اب تو میسج صرف یہ دے رہے ہیں کہ بس جی ٹریک 2 بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر انگیجمنٹ ہم تو بھارت کا انتظار کریں گے، بھارت کی حکومت اوکے کرے گی تو پھر ہم بھی بس شامل ہو جائیں گے، جب وہ ہمیں کہیں گے تو ہم حاضر ہو جائیں گے نیو دہلی میں، یا ان کو اسلام آباد بلا لیں گے. وہ ٹھیک ہے، اگلے سال ایس سی او کی سمٹ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہماری خواہش شاید یہ ہو کسی طور کے پرائم منسٹر مودی بھی آ جائیں، کیونکہ وہ بھی ایس سی او کے تو ممبر ہیں نا. لیکن اگر نہیں بھی آتے تو ہمارا کیا نقصان ہے اس میں؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دینا. ایس سی او دیکھیے کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جو بہت چیزیں ڈیلیور کر سکتا ہے. جو اس کی اہمیت ہے اس کو اسی کانٹیکس میں رہنے دیں. ہم چائنا اور رشیا کی وجہ سے اس میں شامل ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ادارہ یا یہ آرگنائزیشن کسی طور کنکریٹ چیزیں ڈیلیور کر پائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت حالات جو دنیا کے بن رہے ہیں، میں ایس سی او کا کوئی اتنا دیکھ نہیں رہا کہ بہت کوئی ریلیونٹ آرگنائزیشن بننے جا رہی ہے. اس کا وہ ٹھیک ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر بھی ہے، ایک ازبکستان میں اس کا ہیڈ کوارٹرز بھی ہے، لیکن وہ اب اتنا مغلوبہ سا ہو گیا ہے، اتنی برس کی طرح اس کے بھی اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ کوئی چیزیں آگے بڑھ نہیں سکتی. تو آپ صرف پرائم منسٹر مودی کو لانے کے لیے یہ اگر سارا شروع کر رہے ہیں سلسلہ، تو آپ تو مودی صاحب تو فی الحال انڈر پریشر میں ہیں، تو ان کو رہنے دیجئے. کیا ضرورت ہے اس کو ان پریشر سے نکالنے کے لیے؟ اور یہ کہنا کہ جی ہم ابھی آفیشل ریاکشن کا دیکھیں گے، انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت ہند کیا کہتی ہے آر ایس ایس کے اس بیان کے بارے میں، اس طرح نہیں ہوتی سفارت کاری. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر آپ یہ کلیئر ہیں کہ جی بس کشمیر کے ہم نے دے ہی دینا ہے، یا کشمیر پہ جو ایل او سی ہے اس کو تسلیم کر لینا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کی پالیسی یہ ہے، جینون آبجیکٹیو آپ کا یہ ہے اسٹریٹجک کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے، تو پھر معاذرت کے ساتھ یہ جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے نا، یہ آپ کی پوزیشن کو مزید ویکن کرے گا میرے حساب سے جموں اور کشمیر پہ. جموں اور کشمیر انڈس واٹر ٹریٹی، پہلے تو دیکھیے نا آپ سیاچن اور سرکریگ پہ تو منوا لیجیے نا بھارت کو، وہ آپ کر نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیوں اپنے آپ کو اس طرف لے کر جاتے ہیں جہاں آپ کو مزید پشیمانی ہو بعد میں. جس طرح دیکھیے نا 2009 میں ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ سائن کی شرم الشیخ میں، اس میں کشمیر کا ذکر نہیں. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں 10 جولائی 2015 کو اوفا میں ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد، اس میں بھی جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں. اس سے پہلے 6 جنوری شاید 2004 کو سارک سمٹ ہوئی، تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے ایسی لینگویج پہ اتفاق کر لیا کہ وہ
جموں اور کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس قسم کی بات ہو گئی. تو ہم نے تو ہر موقع پہ اب کشمیر کے بارے میں اس قسم کی چیزیں روا رکھی ہیں. آپ خدارہ تھوڑا سا سنبھل جائیے. کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کو بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کے پروسیس کو اس طرح. اور پاکستان میں سارے لوگ بڑے واہ واہ کر رہے ہیں آر ایس ایس کو. کل تک تو آپ ان کو دہشت گرد کہتے تھے، اب وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ کیا زبردست اسٹیٹمنٹ کیا دیا جنرل پاکستان پر سیکرٹری بھی صاحب نے. کوئی پریشر تو نہیں ہے یو ایس کی جانب کوئی سے؟ پریشر نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ از لیسٹ انٹرسٹڈ ان دیز تھنگس، کہ وہ اس وقت یہ چاہیں. ان کے اور کم مسائل ہیں ابھی. تو یہ غزہ کا مسئلہ، پھر اس کے بعد ایران کا مسئلہ، پھر یوکرین کا مسئلہ آنے والا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں ان کے. صحیح صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا حالیہ دورہ چین اور اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات. ہمارے ساتھ رہیے گا.